القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم أي لهؤلاء لا تفسدوا في الأرض بالكفر والتعويق عن الإيمان قالوا إنما نحن مصلحون وليس ما نحن عليه بفساد قال الله تعالى ردا عليهم ألا للتنبيه إنه هم المفسدون ولكن لا يشعرون بذلك وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء الجهال أي لا نفعل كفعلهم قال الله تعالى ردا عليهم ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ذلك وإذا لقوا أصله لقيوا حذفت الزمة للاستثقال ثم الياء لالتقائها ساكنة مع الواو الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا منهم ورجعوا إلى شياطينهم ورؤسائهم قالوا إنا معكم في الدين إنما نحن مستهزئون بهم بإظهار الإيمان الله يستهزئ بهم يجازيهم باستهزائهم ويمدهم يمهلهم في طغيانهم تجاوزهم الحد بالكفر يعمهون يترددون تحيرا حال وإذا قيل لهم أي لهؤلاء لا تفسدوا في الأرض بالكفر والتعويق عن الإيمان قالوا إنما نحن مصلحون وليس ما نحن عليه بفساد اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کفر کے ذریعے اور ایمان میں رکاوٹ ڈال کر زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں اور وہ جس طریقے پر ہیں وہ فساد نہیں ہے قال اللہ تعالیٰ ردا علیہم تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الا انہم الا للتنبیہ انہم المفسدون ولکن لا یشعرون بذلک کہ خبردار در حقیقت یہی لوگ مفسد ہیں یہاں اعلیٰ تنبیہ کے لیے ہے مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الجهال تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان بیوقوفوں یا ان جاہلیوں کی طرح ایمان لے آئیں ای لا نفعل كفعلهم قال الله تعالى ردا عليهم الا للتنبيه انهم المفسدون ولكن لا يشعرون اللہ تعالیٰ ان پر تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یعنی ہم ایسا نہ کریں گے قال اللہ تعالی ردا علیہم الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ذلك تو اللہ تعالیٰ ان کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ خبردار حقیقت میں تو یہ خود بیوقوف ہے لیکن اس کو وہ سمجھتے نہیں وَإِذَا لَقُوا أَصْلُهُ لَقِيُوا حُذِفَتِ الزَّمَّةُ لِلِاسْتِثْقَالِ ثُمَّ الْيَاءُ لِالْتِقَائِهَا سَاكِنَةً مَعَ الْوَاوِ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا مِنْهُمْ وَرَجَعُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ وَرُؤَسَائِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ فِي الدِّينِ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ بِهِمْ بِإِظْهَارِ الْإِيمَانِ اور جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں اذا لقوا میں لقو یہ اصل میں لقیو تھا ضمہ کو یا پر ثقیل سمجھتے ہوئے حذف کر دیا پھر یا واو کے ساتھ التقاء ساکنین کی وجہ سے ساقط ہو گئی تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور جب تنہائی میں اپنے شیاطین یعنی سردار سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں دین میں ہم تمہارے ساتھ ہیں اظہار ایمان کر کے انما نحن مستہزئون بہم باظہار الایمان ہم تو صرف ان سے مذاق کرتے ہیں ایمان کا اظہار کر کے اللہ یستہزئ بہم یجازیہم باستہزائہم ویمدہم یمہلہم فی طغیانہم تجاوزہم الحد بالکفر یعمہون یترددون تحیرا حال
اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، یعنی ان کے ساتھ استہزاء کا معاملہ کر رہا ہے اور وہ ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے، ان کے حد سے تجاوز کرنے کی بنا پر کفر کی وجہ سے، اور حال یہ کہ وہ حیرانی میں بھٹک رہے ہیں۔ یعمہون کی ضمیر سے حال ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ ان آیات کے اندر منافقین کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ان کی بیجا اور بڑی بڑی باتوں کو باری تعالیٰ نقل کر کے ان کی تردید فرمائی ہے۔ مدینے کے منافقین کا بھی یہ حال تھا کہ جب کوئی ان سے کہتا کہ تم اپنے نفاق کے ذریعے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ بڑے ہی زور انداز میں کہتے تھے انما نحن مصلحون، یعنی ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، فساد سے ہمارا دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ان کے دعوے کی بڑے ہی بلیغ انداز میں بڑی تاکید کے ساتھ تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سنو یہی لوگ مفسد ہیں مگر ان کو اپنے مفسد ہونے کا احساس تک نہیں ہے، اور ان کی عقلیں اس حد تک مسخ ہو گئی ہے کہ یہ لوگ فساد کو اصلاح سمجھتے ہیں۔ آگے ارشاد ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان لوگوں سے یہ کہا جاتا کہ اسلام اور پیغمبر اسلام پر صدق دل اور اخلاص کے ساتھ ایمان لے آؤ، جیسا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کما آمن الناس میں الناس سے مراد حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب ہیں، جو پہلے یہود تھے اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اسلام کی صداقت کو انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ تو جب ان منافقین سے ان جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا ایمان لانے کو کہا جاتا تو یہ منافقین ان کو بیوقوف کہتے۔ یہ دراصل ایک قسم کا طنز تھا، اور اس وقت کے جو سچے مسلمان تھے جنہوں نے اللہ رب العزت کی راہ کے خاطر اپنے جان و مال کی قربانی دی تھی، منافقین ان کو بیوقوف سمجھتے تھے، اور ان منافقین کے رائے میں یہ سراسر احمقانہ فعل تھا کہ محض حق اور صداقت کے خاطر تمام ملک سے دشمنی مول لی جائے، اور ان کے خیال میں عقل مندی یہ تھی کہ آدمی حق و باطل کے بحث میں نہ پڑے بلکہ ہر معاملے میں صرف اپنے مفاد کو سامنے رکھے۔ قرآن کریم نے ان کی تردید بلیغ انداز میں فرمائی الا انہم هم السفہاء، اور یہ جو جملہ ہے یہ 4 تاکیدوں کے ساتھ مؤکد ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سن لو یہ لوگ ہی بیوقوف ہیں، اور اس درجے بیوقوف ہیں کہ انہیں اپنے نفع و نقصان میں بھی تمیز نہیں ہے۔ آگے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، عربی زبان میں شیاطین یہ شیطان کی جمع ہے، اور شیطان کا مادہ ہے شطن۔ شطن کے معنی آتے ہیں حق اور خیر سے بعید۔ عربی زبان میں ہر سرکش اور بھڑکانے والے کو شیطان کہا جاتا ہے، اور اس کا اطلاق انسان، جنات، حتیٰ کہ حیوانات پر بھی ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں شیطان اور وسیع مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے، چنانچہ ایک حدیث میں تنہا سفر کرنے والے کو شیطان کہا گیا ہے۔ یہاں شیطان سے مراد رؤساء یہود اور مشرکین اور منافقین کے بڑے بڑے سردار ہیں، جن کے ایما پر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ انما نحن مستہزئون، مطلب یہ ہے کہ جب یہ عام منافقین تنہائی میں اپنے سرداروں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم دل و جان سے آپ ہی کے ساتھ ہیں،
باقی مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ان کے ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے۔ مطلب تو یہ ہے کہ وہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ استہزاء اور استخفاف کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ بھی ان سے ایسا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ذلت اور تنگی میں مبتلا کرتا ہے۔ اسی کو علم بلاغت کی اصطلاح میں صنعتی مشاکلت کہا جاتا ہے۔ گویا کہ آیت میں حقیقتاً استہزاء مراد نہیں ہے، بلکہ ان کے فعل استہزاء کی سزا کو استہزاء سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ مدہم فی طغیانہم یعمہون، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی دراز کر رکھی ہے اور ان کی منافقت اور ان کے دوگلے پن کی فوری سزا نہیں دیتا ہے، بلکہ انہیں وہ ڈھیل دیتے رہتا ہے جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تدبیر کارگر ہو گئی، چنانچہ وہ اپنی اس گمراہی میں اور پختہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جب آخرت میں انہیں ایک دم پکڑ لیا جائے گا تو وہ ششدر رہ جائیں گے۔ اس کے بعد ہم فوائد تفسیر کو جان لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَيْ لِهَؤُلَاءِ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بِالْكُفْرِ وَالتَّعْوِيقِ عَنِ الْإِيمَانِ، لا تفسدوا کے بعد بالکفر والتعویق عن الایمان کا اضافہ کر کے مفسر علام ترکیب کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بالکفر میں با سببیہ ہے اور الکفر معطوف علیہ ہے، اور التعویق اپنے متعلق عن الایمان سے مل کر معطوف۔ اس کے بعد وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، الناس کی تفسیر مفسر علام نے اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ الناس میں الف لام عہد کا ہے۔ اس کے بعد ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، لقو کی تعلیل بیان فرمائی ہے کہ لقو اصل میں لقیو تھا، اور یہاں مفسر علام نے اس کی پوری تعلیل ذکر نہیں فرمائی ہے۔ پوری تعلیل اس طرح ہوگی کہ لقو اصل میں لقیو تھا، ضمہ یا پر دشوار سمجھ کر تخفیفاً گرا دیا گیا۔ اب یا اور واو میں التقاء ساکنین ہوا، یا اور واو میں یا ساکن ہو گئی، اور پھر واو کی مناسبت سے قاف کے کسرے کو ضمے سے بدل دیا تو لقو ہو گیا۔ اس کے بعد ہے وَإِذَا خَلَوْا مِنْهُمْ وَرَجَعُوا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ وَرُؤَسَائِهِمْ، خلو کے بعد مفسر علام نے منہم مقدر مانا ہے، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خلو کا متعلق محذوف ہے، اور پھر خلو کی تفسیر مصنف نے رجعو سے کی ہے، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خلو یہ رجعو کے معنی کو متضمن ہے تاکہ اس کا صلہ الی لانا صحیح ہو جائے۔ اس کے بعد ہے یعمہون، یعمہون یہ حال ہے، یا تو یمدہم کی ضمیر ہم سے یا طغیانہم کی ضمیر سے، اور اس میں اس بات کے اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یعمہون مذکورہ ضمیر کی صفت نہیں ہے، اس لیے کہ ضمیر موصوف واقع نہیں ہوتی۔